बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने ताज़ा तरीन अपडेट्स रख दूं। बड़ा जो इजलास हुआ SIFC का, उसके बाद एक बड़ी अहम मुलाकातें मामलात हाल होने के करीब है। गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात, ये पहली बाज़ाब्ता तहरीक इंसाफ के किसी अहम रुकन की मुलाकात है। अमरीकी सेनेट की जो हियरिंग है उस पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी आ गया, बड़ा ऐलान भी। मुराद सईद भी हाई कोर्ट का मामला, वो भी आपके सामने रखता हूँ। और इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात का इंतज़ाम जो है वो होने जा रहा है। परवेज़ इलाही की बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट भी सामने आई। शीरी मज़ारी का नाम भी 9 मई के मामलात में दोबारा आ गया। और तहरीक इंसाफ का जो पावर शो है, बड़ा पावर शो, इस दफ़ा लाहौर में नहीं, कहाँ हो रहा है उसकी तफसीलात बताता हूँ आपको। और ख़ान ने बड़ी हिकमत अमली का ऐलान भी किया है। और इमरान खान से जो मुलाकातों की समात है उसके तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया। सेनेट की जो कल हियरिंग है उस साइफर के मुताबिक मालूमात तो आपने सुन ली, लेकिन उसमें 2 बड़े अहम मामलात हैं जिस पर कोई ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं किया गया। अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू का बयान तो रिकॉर्ड पे है कि जिसमें अमरीका ने बाकायदा तस्लीम किया कि अमरीका ने पाकिस्तान को ईरान से ताल्लुकात पर वार्निंग दी, गैस पाइपलाइन का मंसूबा रोकने का हुक्म दिया, और जो हमला ईरान पे हुआ वो मामलात, अफगानिस्तान के मामलात, इसमें अमरीका शामिल किया है। और उसमें सबसे बड़ी जो वजह है बलूचिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये निशाने पर क्यों है। मैं इसी की अगर आपसे तफसील शुरू करूँ यहाँ से तो आपको मामला समझ आ जाएगा। और इसमें डोनाल्ड लू का ये बयान अपने ज़हन में रखें, जो अमेरिका ने ईरान पाकिस्तान गैस लाइन जो पाइपलाइन मंसूबा था और जो हमला हुआ, और अफगानिस्तान का मामला। देखिए अफगानिस्तान के साथ ये 3 पहलू हैं इसके, और खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें शामिल है, वज़ीरिस्तान ख़ास तौर पर। ये तीनों चारों पहलू अगर आपको समझ आ जाए तो आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये 3 ममालिक अमेरिका के लिए इतने अहम क्यों हैं, बाइडन हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर क्यों इतनी तवज्जो देते हैं। अख्तर मेंगल साहब का एक बयान आपने सुना होगा, जहाँ जहाँ कुदरती वसाइल है वहाँ वहाँ वसाइल भी पैदा किए जा रहे हैं। तो कुदरती जो वसाइल हैं वो मसाइल की वजह है, मादनियात हैं, दौलत है, ये धाती मिनरल्स हैं जिनके साथ दुनिया का कारोबार चल रहा है। ये ममालिक और इलाके इसीलिए बार बार निशाने बन रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये इलाके देखें। ईरान के बारे में आपको पता है ये दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है, जहाँ तेल के ज़खायर हैं, गैस का 2रा बड़ा दुनिया में मुल्क है। यानी दुनिया के 12% जो आप ज़खायर देखें उसमें तेल 12% जो है वो ईरान से आता है। मशरिक़ वस्ता का सारा तेल अगर आप देख लें तो 24% दुनिया की तवानाई यानी ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप का जो हिस्सा है वो ईरान है। ईरान के साथ जुड़ा हुआ है हिस्सा बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, नमक, कोयला, क्रोमाइड, लिथियम 1600 खाने हैं, 1600 खाने, और रेकोर्डिक के ज़खायर अलग, सेंडिक कॉपर गोल्ड माइंस अलग हैं। ये 16,650 बैरल तेल और कुदरती गैस वहाँ आलमी मार्केट में इसकी जो मालियत है वो $3 खरब से ज़्यादा बनती है, खरब। अफगानिस्तान में लिथियम के इसी तरह ज़खायर है, उसे सऊदी अरब कहा जाता है लिथियम का, ये ज़रा ज़हन में रखिए अपने। कॉपर है, सोना है, और सबसे बढ़कर REE यानी रेयर अर्थ एलिमेंट, जो ख़ास मखसूस धातें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, दिफाई साजो सामान में। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान जो दुनिया में आपको पता है पहले नंबर पर वहाँ जिंक है और यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बड़ी भारी तादाद में मौजूद है। इसके साथ वो जिंक है, लेड है, यानी जिसमें वो आप जस्त कहते हैं उर्दू में, या लेड को सीसा कहते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में देख लें आप, अब वहाँ सिर्फ 11 महीनों में कर्क से 8 लाख बैरल तेल निकाला गया, 65,000 मिलियन MCF गैस निकाली गई। और दुनिया भर में देखें, अरब ममालिक में आप जाएँ ना, दुनिया में 10 कुएँ खोलें तो तेल निकलता है। यहाँ पर हर 3 वज़ीरिस्तान में हर तीसरे कुएँ में तेल निकल है। मीरान शाह में इस वक्त इतना तेल मौजूद है जो पाकिस्तान के आने वाले 50 साल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में देख लें 36,000 मिलियन टन तांबा पड़ा है। आप उसकी कीमत देखें तो $7,000 जो है एक टन जो है तांबे के मिलते हैं। स्वाबी, बाजोड़, बुनेर में, मर्दान में तकरीबन 2 अरब टन मार्बल मौजूद है। सवात में इसी तरह ज़ुमरद मौजूद है। KP में फ्लोराइट है। इसमें बालाई वज़ीरिस्तान चले जाए, वहाँ सोने की मिकदार है। गोमल के पहाड़ है। दरा आदम खेल में चले जाए, 3.5 लाख टन वहाँ पे इस वक्त यूरेनियम के ज़खायर भी मौजूद हैं। 5000 मेगावाट बिजली जो तरबेला डैम से बन रही है। कोहाट टनल से सिर्फ गाड़ियों के जो गुजरने के वो 80 से लेकर 400 तक वो लेते हैं किराया, ये भी NLC के पास है। तो इसमें से अरबों रुपया कमाते। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के ये हालात हैं, और दूसरी तरफ नौजवान बच्चे वहाँ के पिंडी में, लाहौर में आपको बूट पॉलिश की आवाज़ें लगाते नजर आते हैं। अफगानिस्तान के हालात भी ऐसे ही थे, उन लोगों ने इन चीज़ों पर कंट्रोल किया सिर्फ, और देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और यही सबसे बड़ी वजह है, याद रखें, यही वजह कि खान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा था। इस खिते में सबसे ज़्यादा अगर जुल्म हुआ बलूचिस्तान में या KP में, तो उसका मुदावा इमरान खान कर सकता है। यहाँ पर जो तरक्याती मंसूबे हैं आप देख लें, जो गंडापुर को जो टिकटॉक की वीडियोस नहीं बना रहा मरियम नवाज साहिबा की तरह, उसके जो असल काम है वो माइनिंग के काम है, ये जो मैंने आपको भी बताया है। KP में हेल्थ कार्ड, पनागाहें,
اور یہ جو مائننگ کا معاملہ ہے یہ حل ہو گیا تو یقین جانے جو میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں، اگر یہ تحریک انصاف کے پاس یقین کریں معاملات کنٹرول میں آ گئے تو آپ سوچ نہیں سکتے. شیخ افضل مروت نے اس نے ٹویٹر سپیس میں لکی مروت کے بارے میں بات کی کہ لکی سیمنٹ والوں نے صرف اس لکی مروت علاقے کا 50 ارب روپیہ دینا ہے. اب یہ ایک کمپنی کی مثال ہے، تو باقی آپ دیکھ لیں اس پوٹینشیل کے حساب سے گنڈا پور کیوں جفی کا حقدار ہے آئی ایف سی کی میٹنگ میں. اب اگر یہ لوگ زیادتی نہ کریں تو حقیقی معنوں میں یقین کریں سرمایہ کاری کی سہولت آنے دیں تو خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ صوبہ بن سکتا ہے. پنجاب میں تو دیکھیں زراعت تھی، ایک نام تھا زراعت، اب وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن چکی ہیں. وہاں پہ صابر مٹھو باجوہ صاحب کا سمدھی علیم خان جیسے لوگوں کا باقاعدہ قبضہ ہے. ان لوگوں نے تو لہلاتے کھیت بنا لیے، ڈی ایچ اے بنا لیے، یہاں سے جو سونا اگلتی زمین تھی وہ سارے معاملات ختم کر دیے. لیکن کے پی میں یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں سے خصوصی سرمایہ کاری سہولت جو ہے ایس آئی ایف سی کی جو ایپیکس میٹنگ کا اجلاس تھا جس میں وزیر اعلیٰ بھی تھے اور آرمی چیف بھی موجود تھے، گنڈا پور موجود تھے، اور پہلی باضابطہ یہ میٹنگ ہے تحریک انصاف کے کسی اہم رکن کی. اسے میڈیا میں نہیں لایا گیا لیکن گنڈا پور کے معاملے پر بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی خان سے 2 لوگ جو ملے، خان نے کہا مفاہمت پہ نکلو، میری اللہ خدا نخواستہ میت جا سکتی ہے، ڈیل نہیں ہو سکتی. تو گنڈا پور بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پھر شہباز شریف کی جو ملاقات بھی ہوئی، اور گنڈا پور کی ابھی دیکھیں عمران خان سے ملاقات ہونی ہے اور عمران خان کے پی کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، یہ لازمی سی بات ہے وہاں کے لوگوں کی. تو یہاں پر مفاہمت کی بات کبھی نہیں ہوگی. خان فتح مکہ کے ماڈل پہ بات کر سکتا ہے، جنوبی افریقہ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ماڈل پہ بات کر سکتا ہے، مینڈیٹ واپسی کی بات کر سکتا ہے، حقیقی جمہوریت کی بات کر سکتا ہے، لیکن مفاہمت نہیں ہو سکتی کبھی. بیرسٹر گور نے آج ڈونلڈ لو والا جو معاملہ جو سب سے اہم معاملہ تھا، عمران خان سے ملاقات ہوئی، پھر تفصیلی بیان جو سامنے آیا اس میں آپ دیکھیں بڑی اہم بات ہے. عمران خان نے اس میں کہا ایک تو انکوائری کروائیں، اسد مجید یہ مین بندہ ہے جس سے ڈونلڈ لو کی میٹنگ ہوئی. عدالتی ریکارڈ میں اسد مجید نے سائفر کی تصدیق کی، آن ریکارڈ وہ سب کچھ موجود ہے. ڈونلڈ لو تو سائفر کے مندرجات کو مسترد کر رہا ہے، ملاقات سے انکار کر رہا ہے. اسد مجید کی ملاقات میں میٹنگ میں باقاعدہ میٹنگ میں نوٹس بھی موجود ہیں، منٹس بھی موجود ہے، ریکارڈ بھی عدالتوں میں اس کی گواہی موجود ہے. امریکی سینیٹر کی جو ابھی جس طرح کمشنر راولپنڈی کے بیان کی ویڈیو بھیجی انتخابی دھاندلی پر، اب لوگ یہ بھی بھیج رہے ہیں وہاں اسد مجید کا یہ عدالتی ریکارڈ اب پہنچے گا وہاں پہ، یاد رکھیے گا یہ بات. اور عمران خان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کو، اس کے منٹس کو، اسد مجید کے بیان کو، عدالت میں ہونے والی جو کارروائی ہے اس کو، یہ تمام چیزیں یا تو سامنے ان کے لائیں یا پھر سپریم کورٹ کے ججز پر جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کیا ہوا کیا نہیں. سائفر کی حقیقت تو دیکھیں خان نے بھی ایک کھل کے سامنے آ گئی ہے. پی ڈی ایم حکومت کا پہلا بیانیہ آپ اٹھا کے دیکھیں، 1 سال تک یہ لوگ چیخے مارتے رہے سائفر تو ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ اور نواز شریف کے آن ریکارڈ ریکارڈنگز موجود ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں سائفر آیا، اور پھر سائفر کی بنیاد پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے. پھر اس سائفر کی بنیاد پر کھلی سماعت امریکہ میں تو شروع ہوگی، پاکستان میں انہوں نے جرم قرار دے دیا بات کرنے پہ. پھر انٹرسیپٹ کی سٹوری لیک ہوئی اور میتھیو ملر نے خود آن ریکارڈ کیا بیان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کلوزش کی بات کی. آج پریس کانفرنس میں جو مطالبات ہو رہے ہیں، کل سے جو لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ سائفر نہیں ہے سائفر نہیں ہے، وہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی ویڈیو کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے. ابھی جو میں نے آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کی، یہ اس پر امریکی صحافی تھے وہاں پہ، جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان ہے میتھیو ملر، پریس کانفرنس دے رہا ہوتا ہے، اس میں اس نے سائفر کی موجودگی پر سوال پوچھا تھا. تو انہوں نے مندرجات کو تسلیم کیا، لفظ استعمال کیا کلوزش، یعنی قریب ترین آپ کی باتیں ٹھیک ہے، یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر دوسری طرف ڈونلڈ لو جو سینٹ کی ہیئرنگ میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا تھا، اب یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جھوٹ بول رہا ہے. پاکستان کی عدالتوں میں کھڑا اسد مجید جھوٹ بول رہا ہے، میٹنگ کے منٹس نوٹ کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی کونسل کی جو 2 میٹنگز والے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، امریکی سفیر کو ڈیمارش کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، خان پر کیس کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں. اب جھوٹ ان کے اتنے زیادہ ہے، لیکن دیکھیں جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، یہ تو پکڑا جاتا ہے. جس طرح بھی پاکستان میں انہوں نے ٹویٹر ایکس بند کرنے پہ جھوٹ بولتے رہے، آج وہ رپورٹ بھی آ گئی کہ ایجنسیوں نے، خود ڈان نیوز کی خبر ہے کہ آج ایجنسیوں نے کہا کہ جی اس کو ٹویٹر کو ایکس کو ہم نے بند کرایا، یہ محفوظ نہیں ہے. ہم اب اسی سانس میں آپ مرتضیٰ سولنگی کو دیکھیں، وہ نگران ناجائز وزیر اعلیٰ تھا جو پی ٹی وی کو کروڑوں روپے کے چیک کیش کرا کے چونا لگا کے بھاگ گیا. اس کے بعد عطا تارڑ بیٹھا ہوا ہے. پھر شہباز شریف کو دیکھیں، انوار اللہ کاکڑ کہتا رہا. یہ سب کے سب جھوٹ بولتے رہے، بکواس کرتے رہے لوگ کہ ہم نے بین نہیں کیا تو چل رہا ہے، آپ وی پی این لگانے کی ضرورت نہیں. آج حقیقت کہہ رہے خود اپنے منہ سے بین ہے. سندھ حکومت تو 2 ہاتھ آگے اسکائپ اور وائبر بھی بین کرنے کا سوچ رہی ہے 3 مہینے کے لیے، یہ 2 اپلیکیشن بھی بین کر دیں. مطلب ان کے جھوٹ سے جو روزانہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں. اسی طرح امریکی عہدیدار جو ہیں دیکھیں اپنے ملک میں سینٹ میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ جھوٹ پکڑا گیا اس کا، امریکی لوگ اسے وہاں بیٹھ کے منافق اور جھوٹے کے نعرے لگاتے ہیں کم از کم، لیکن امریکہ میں جو ان کے بیٹھے پٹھو ہیں وہ ان جھوٹوں کو سچا کرنے کے لیے اچھل اچھل کے گھنگرو توڑتے رہتے ہیں. آپ 2022 اپریل کی صرف اعلامیہ دیکھنا ہے، ESPR کو جاری، آپ کے سامنے سب کچھ سامنے ہے.
لیکن یہ سائفر کی جان چھوڑے گا نہیں، یہ بات میری یاد رکھیں گے۔ اب کچھ اور مزید اہم خبریں، ایک تو مراد سعید، اعظم سواتی اور صنم جاوید زلفی بخاری ہائی کورٹ پہنچ گئے، ان کے کیسز لگے ٹریبیونل میں، بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور کیونکہ ایک طرف تو زرداری کی بیٹی معاف کیجیے گا آصفہ جو ہے وہ بغیر کسی مقابلے کے بلا مقابلہ منتخب کروائی جائے، وہی واردات جو نانا کرتے رہے اپنے دور میں اس کے بلاول، اسی طرح سے اسمبلی میں لانے کی کوشش۔ اب تو کوئی رہ نہیں گیا، شاید کوئی بچ گیا، اس کو بھی لیں، 83 سیٹیں تو ہیں تحریک انصاف کی، چھین لیں۔ پی ٹی آئی پاور شو کرنے جا رہی ہے، اب لاہور میں نہیں کراچی میں، مزار قائد پر عمران خان نے کراچی کی قیادت سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ آپ ایک بڑا پاورفل شو کریں، وہاں بہت بڑی اسٹرینتھ ہے آپ کو پتہ ہے، اور حلیم عادل شیخ اور یہ سارے مل کر وہاں اس شو کو کامیاب کریں گے۔ کیونکہ ابھی جو 23 مارچ کا کل تحریک انصاف کا 10 بجے رات کو جلسہ تھا، اس کی اطلاعات ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی، کہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید نہ ہونے دیں کیونکہ وہاں پہ پریڈ شیڈ کے معاملے بھی ہیں۔ اب سردار اعجاز اسحاق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج حکم نامہ خان کی آن لائن میٹنگز کے بارے میں، جو سیکیورٹی وجوہات پہ فزیکل میٹنگ انہوں نے کہا جی ممکن نہیں ہے، تو آن لائن میٹنگ کے آج انتظامات مکمل کروائے، انٹرنیٹ مطلوبہ جو بھی معاونت ہے اس میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کا حلف نامہ جمع کروائیں، یہاں ہونی چاہیے ملاقات لازمی۔ اچھا، یہاں ایڈوکیٹ جنرل ایسے جاہل آدمی کہتا ہے جی جیل کے قوانین 1978 کے ہیں، اس میں آن لائن کی اجازت نہیں۔ اب اس کو بندہ بتائے 1978 میں انٹرنیٹ موجود ہی نہیں تھا، آن لائن میٹنگز کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، مطلب کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جاہل اتنے زیادہ ہیں۔ بہرحال پھر جج نے اسے کہا کہ یہ، پھر کہتے ہیں جج کو سیاسی گفتگو خان صاحب کریں گے اس میں، تو جج نے کہا کہ عمران خان سیاسی رہنما ہے، گفتگو سیاسی نہیں کریں تو کیا تمہارا اس سے کیا معاملہ ہے۔ بہرحال خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کی جو بات چیت ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی، حامد میر نے بھی کنفرم کی کہ 2 لوگ اڈیالہ میں پیغام لے کر گئے تھے، خان نے کہا نکلو یہاں سے، خدا نہ خواستہ اللہ خان کو زندگی دے، صحت دے، کہا میری میت جا سکتی ہے، ڈیل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو مفاہمت کی بات ہے، اب اس میں علی امین گنڈا پور بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ برف پگھلے گی، کیونکہ یا تو پھر علی امین گنڈا پور بھی خان سے رگڑا لگوا لے گا ہی کہہ کے، لیکن یہ معاملہ چلے گا ضرور آگے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں معاملے میں کوئی نہ کوئی آگے ہے، جان ہے۔ تحریک انصاف کا اب کل کا دیکھتے ہیں جلسہ، 10 بجے اجازت دیتے ہیں یا یہ لوگ یہ جلسہ جو ہے اپنا 10 بجے رات کو 23 مارچ کو شروع کرنا تھا انہوں نے، اب دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا 30 مارچ کو ہوتا ہے۔ اچھا، شیریں مزاری کے بارے میں بھی ان کا 9 مئی میں نام ڈال دیا گیا، 1.5 سال کے بعد FIR درج 9 مئی کی شیریں مزاری کے خلاف۔ اصل میں ان کی زبان بندی کا جو معاہدہ تھا، جس پہ انہوں نے ٹویٹر میں کچھ ٹویٹس وغیرہ کی ہیں ایکس پہ، تو وہ انہیں پسند نہیں آئیں کہ انہوں نے کیوں زبان کھولی، ان کی آپ کو پتہ ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی نام ہے، تو وہ FIR دوبارہ اس چکر میں ہوگی۔ ابھی میں نے پرویز الہی کی رپورٹ دیکھی آج، جو ہے نا وہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے، یہ انسداد دہشت گردی میں جمع ہوئی ہے رپورٹ عدالت میں، آپ اسے پڑھیں تو بڑی خطرناک رپورٹ، 4 پسلیاں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں، ماتھے پر، آنکھ کے قریب، بازو کے قریب، گھٹنا شدید زخمی، اور اوپر والا چھاتی کا سارا حصہ سوجا ہوا، اور بظاہر تو انہوں نے 2 ہفتے کا احرام کا، لیکن پرویز الہی اس وقت دیکھیں ان تمام سیاسی رہنماؤں میں سب سے عمر رسید ہیں، ان کی عمر 78 سال ہے، تو یہ بڑا ظلم اور جبر ہو رہا ہے، خدائی قسم ان لوگوں کو شرم بھی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ تو تھوڑا سا خیال کریں کہ یہ لوگ، وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے، وہ بندہ ٹھیک بھی ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، خان کا ساتھ دینا اگر جرم ہے تو بہرحال مونس الہی نے تو بات کی ہے کہ ہمارے معاملات تب ٹھیک ہوں گے جب عمران خان باہر آئیں گے، تو وہ تو انشاءاللہ جو آپ کو پتہ ہے 4-5 مہینے ہیں ان کے، یہ ہنی مون پیریڈ اپنا گزار لیں، اس کے بعد پھر سونی ہوگی گلیاں، پھر مرزا ہی کیلا پھرے گا انشاءاللہ اس میں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔